اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا تکررت لا وکان اسمها نکرة متصلا بها جاز اعمال المکررتین۔ آپ نے پچھلی کتابوں میں پڑھا ہے لائے نفی جنس کے متعلق کہ جب لائے نفی جنس پر ایک اور لائے نفی جنس اور اس کے اسم کا عطف ہو، معطوف اور معطوف علیہ دونوں نکرہ ہوں، یعنی معطوف علیہ میں جو لائے نفی جنس کا اسم ہے وہ بھی نکرہ ہو اور معطوف میں جو لائے نفی جنس کا اسم ہے وہ بھی نکرہ ہو، نکرے کا نکرے پر عطف ہو، اور لائے نفی جنس کا اسم لائے نفی جنس کے ساتھ ملا ہوا ہو، متصل ہو، درمیان میں کوئی فاصلہ نہ ہو، تو وہاں پر مختلف وجوہات پڑھنا جائز ہوتی ہیں۔ وہی بات یہاں پر بیان کر رہے ہیں ایک اور انداز سے، کہہ رہے ہیں کہ کان اسمہا نکرتن، جب لا کا تکرار ہو، یعنی ایک لائے نفی جنس اور اس کے اسم کے اوپر ایک اور اسم کا عطف ہو تو لا کا تکرار ضروری ہوتا ہے معطوف پر، یہی کہا گیا تھا نا۔ تو یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر لا کا آپ معطوف پر تکرار کرتے ہیں اور اسم نکرہ ہوتا ہے، متصل ہوتا ہے لا کے ساتھ، تو جازا اعمال المکررتین، تو دونوں مقامات پر لا کو عمل دینا درست ہے، یعنی لائے نفی جنس کے اسم کو دونوں مقامات پر معطوف علیہ میں بھی اور معطوف میں بھی مبنی علی الفتح پڑھنا جائز ہے، چونکہ لا نفی جنس کا اسم کا عمل یہی ہوتا ہے نا، جب اس کا اسم مرفع ہو، نکرہ ہو، مفرد ہو تو مبنی علی الفتح ہوتا ہے، تو یہاں مبنی علی دونوں جگہوں پر مبنی علی الفتح پڑھنا جائز ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ وجاز الغاؤہما جمیعا، اور یہ بھی جائز ہے کہ دونوں صورتوں میں، دونوں جگہوں میں، یعنی معطوف علیہ میں بھی اور معطوف میں بھی لائے نفی جنس کے عمل کو ملغا کرنا بھی جائز ہے۔ جب ملغا کریں گے تو کیا کریں گے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں گے، یعنی اس پر رفع آئے گا ابتدائیت کی بنیاد پر، لا جہاں پر عمل نہیں کر رہی دونوں صورتوں میں۔ وجاز اعمال احداہما والغاء الاخری، اور یہ بھی جائز ہے کہ ان دو لاؤں میں سے ایک لا کو عمل دیں اور دوسری کو ملغا کر دیں، جیسے لا رجل فی الدار ولا امرأۃ، یہاں پر پہلی لا کو عمل دیا گیا ہے، یعنی معطوف علیہ کی لا کو، اور معطوف میں جو لا ہے اس کے عمل کو ملغا کر دیا گیا ہے، امرأۃن کو مبنی علی الفتح پڑھنے کی بجائے مرفوع پڑھ رہے ہیں علی الابتدائیت۔ اور اس طرح اگر برعکس کر لے، لا رجل فی الدار ولا امرأۃ، تو بھی ٹھیک ہے کہ معطوف علیہ میں لا کو ملغا کر دیں اور معطوف میں لا کو لائے نفی جنس والا عمل دے دیں۔ وَإِذَا كَانَ الْمَعْطُوفُ عَلَى اسْمِ لَا مَعْرِفَةً، لائے نفی جنس کے اسم پر جس اسم کا عطف کیا گیا ہے وہ معرفہ ہو، واجب رفع المعرفت، معرفہ کو رفع دینا واجب ہوتا ہے، سواء تکررت لا او لم تتکرر، چاہے لا مکرر آئے یا لا مکرر نہ آئے، دوبارہ معطوف پر لا آئے یا نہ آئے، جیسے لا رجل ولا زید فی الدار، یہاں لائے نفی جنس کا اسم معطوف علیہ میں نکرہ ہے رجلا، وہاں تو عمل آپ نے دینا ہے، لا کو اپنا عمل کرے گی لا، لیکن جو معطوف ہے زیدن، معطوف میں جو لائے نفی جنس کا اسم ہے زیدن، وہ معرفہ ہے، تو لہٰذا معرفہ کے اوپر رفع پڑھنا واجب ہے، آپ لا زیدہ نہیں پڑھ سکتے، بلکہ پڑھیں گے لا زیدن فی الدار، ولا رجلا وزید فی الدار،
یہاں بغیر تکرار کے انہوں نے کہا ہے نا کہ اگر اسی بات کو دوبارہ آسان پیرا میں عرض کروں، اگر معطوف کے اسم پر وہ لا جو معطوف میں ہے اس کا اسم معرفہ ہو تو دو تبدیلیاں وہاں پر آئیں گی۔ ایک تو معرفہ کے اوپر رفع پڑھنا واجب ہوگا، دوسرا لام کے تکرار میں آپ کو اختیار ہے کہ معطوف پر لام کا تکرار کریں یا نہ کریں۔ لا رجل ولا زید فی الدار بھی پڑھ سکتے ہیں، ولا رجل زید وزید فی الدار بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں صورتیں دونوں حالتیں جائز ہیں۔ لا یجوز فی غیر ضرورت نصب الثانی مع رفع الاول، کہتے ہیں کہ ضرورت کے علاوہ، مجبوری کے علاوہ دوسرے اسم کو نصب نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے، یعنی وہ جو معطوف میں ہے اس کو نصب نہیں دے سکتے۔ کب؟ مع رفع الاول، جب پہلے کو رفع دیں، یعنی مثال کے طور پر یوں کہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ صورت جو ہے مجبوری کے علاوہ نہیں ہو سکتی، لأن نصبہ یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ، ہاں لا حول ولا قوت الا باللہ، نصب دینی ہے۔ کہتے ہیں کہ دوسرے لا نفی جنس کے اسم پر یعنی معطوف کے اسم پر ضرورت کے علاوہ نصب نہیں دے سکتے جب معطوف علیہ کے اسم پر رفع ہو، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ لأن نصبہ انما یکون العطف علی منصوب لفظا، کیونکہ نصب اس لیے ہوتی ہے کہ منصوب کے اوپر عطف ہوتا ہے لفظی طور پر یا محلی طور پر، وہ مفقود ہونا، یہاں وہ مفقود ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب آپ اس کو یوں پڑھیں گے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ تو ایک مشکل پیش آتی ہے، جہاں ہم اس کو لکھتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، یہاں مشکل ہے۔ کہتے ہیں یہ صورت پڑھنی جائز نہیں ہے کہ جو معطوف علیہ میں اسم ہے اس کو رفع دیں، جو معطوف میں اسم ہے اس کو نصب دیں، یہ جائز نہیں۔ کیوں؟ کہتے ہیں اس کو نصب کس بنیاد پر دیں گے؟ ٹھیک ہے، کہتے ہیں یہ نصب معطوف کے اوپر نصب آئے گی معطوف علیہ کی وجہ سے، یا معطوف علیہ کے لفظوں پر عطف ہو۔ اگر لفظوں پر عطف کریں گے تو لفظ مرفوع ہیں، تو اس حالت اس حوالے سے بھی معطوف کے اوپر نصب نہیں آ سکتی کیونکہ معطوف علیہ مرفوع ہے۔ اگر آپ چاہیں کہ معطوف علیہ کے محل پر عطف کریں، لفظوں پر نہ کریں بلکہ اس کے محل پر عطف کریں، تب بھی وہ محلاً مرفوع ہے، ٹھیک ہے۔ تو چاہے آپ معطوف علیہ کے اوپر لفظاً عطف کریں یا محلاً عطف کریں، دونوں صورتوں میں معطوف کے اوپر نصب نہیں آتی۔ لہٰذا لا نفی جنس کا اسم جو معطوف میں ہے اس پر نصب اور جو معطوف علیہ میں اس پر رفع پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ولا یجوز نصبہما جمیعا، اور دونوں کو نصب دینا بھی جائز نہیں ہے۔ نہیں کہہ سکتے لا حول ولا قوت الا باللہ، کیوں دونوں کو نصب نہیں دے سکتے؟ لامتناع نصب الاول، کیونکہ پہلے کو نصب دینا ممنوع ہے۔ کیوں ممنوع ہے؟ آپ نے پڑھا تھا کہ لا نفی جنس کا اسم اگر نکرہ ہو مفرد ہو تو واجب ہے وہ مبنی علی الفتح ہو۔ یہاں اگر حولن پڑھتے ہیں اس کا معنی ہے کہ مبنی علی الفتح ہونے سے اس کو آپ خارج کر رہے ہیں، اس کا اصل جو عمل ہے وہ باطل کر رہے ہیں، جبکہ اصل عمل کے باطل کرنے کی کوئی آپ کے پاس دلیل موجود نہیں ہے۔ لہٰذا لا حولن
پہلے کے اوپر نصب ممنوع ہے، جب پہلے کے اوپر نصب ممنوع ہے تو دوسرے کے اوپر بدرجہ اولا نصب، جب معطوف علیہ کے اوپر نصب نہیں پڑھ سکتے تو معطوف کے اوپر بھی نصب پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ان الفتح فی هذه المسألة یکون علی البناء مطلقا، اس مسئلہ میں جو فتح ہے یہ بنا پر ہے، مطلقاً مبنی ہونے کی بنیاد پر ہے، جو فتح پڑھتے ہیں یہ مبنی ہونے کی بنیاد پر فتح ہے۔ وَرَفْعُ بَعْدَهُ يَكُونُ الْعَطْفُ عَلَى مَحَلِّ اللَّهِ مع اسمها، اور یہ جو ما بعد پر آپ رفع پڑھتے ہیں یہ کیوں ہے؟ کہتے ہیں یہ لا کے محل پر عطف ہے اور اس کے اسم پر، یعنی ہاں ہم تھوڑی سی اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ یوں پڑھیں لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اگر آپ یوں پڑھیں یعنی معطوف علیہ کو مبنی علی الفتح پڑھیں اور معطوف کو مرفوع پڑھیں تو کیوں پڑھیں گے ایسا؟ کہتے ہیں معطوف علیہ پر تو اپنا اصلی اعراب موجود ہے لیکن معطوف کے اوپر رفع کیوں ہے؟ کہتے ہیں اس معطوف کا عطف ہے معطوف علیہ کے محل پر، یعنی لا اور اس کے اسم دونوں کے محل پر عطف ہے، دونوں محلاً مرفوع ہیں چونکہ ابتدائیت کے مقام پر ہیں، مبتدا کے مقام پر ہیں، لہٰذا ان دونوں کے محل کے اوپر جب عطف کریں گے تو اس کے اوپر رفع پڑھیں گے دوسرے معطوف کے اوپر۔ وَالنَّصْبُ يَكُونُ بِالْعَطْفِ عَلَى مَحَلِّ اسْمِ لا وحدہ، اگر آپ یوں پڑھیں لا حول ولا قوۃ الا باللہ، معطوف کے اوپر اگر آپ نصب پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر لا نفی جنس جو معطوف علیہ میں موجود ہے اس کے اسم کے محل پر عطف ہے، کیونکہ محلاً تو یہ منصوب ہے نا، نصب جو حذف کر کے فتح دیا گیا ہے مبنی ہونے کی وجہ سے، وَإِلَّا حقیقتاً یہ منصوب ہے، اس کے محل پر عطف کرتے ہوئے پڑھیں گے لا قوۃ الا باللہ۔ اما الرفع الذي ليس بعد الفتح فيحمل على الغاء لا، وہ رفع جو فتح کے بعد نہیں ہوتی، یعنی پہلے کے اوپر فتح نہیں ہے بلکہ نصب وغیرہ ہے، رفع ہے، اس کے بعد جو رفع ہے کہتے ہیں فیحمل علی الغاء لا لتکررها، وہ رفع یہ احتمال ہے کہ یعنی اس احتمال کی بنیاد پر یا اس پر حمل کریں گے کہ لا ملغا ہو جائے گی مکرر ہونے کی وجہ سے، عمل نہیں کرے گی۔ جہاں پڑھتے ہیں ولا قوۃ الا باللہ، یہاں یہ بھی احتمال موجود ہے کہ یہ قوتن کے اوپر یعنی معطوف کے اس پر جو رفع پڑھ رہے ہیں یہ اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ یہاں لا ملغا ہو گئی ہے عمل سے، تکرار کی وجہ سے، فیکون ما بعدہ مبتدا، لا کا ما بعد جو ہوگا قوت مبتدا ہوگا، او علی اعمال امر اللہ، یا اس لیے رفع پڑھتے ہیں کہ لا ملغا ہے، یا اس لیے رفع پڑھتے ہیں اس کے اسم کے اوپر کہ لا لیسا والا عمل کر رہی ہے، کیونکہ لیسا بھی یہ عمل کرتا ہے نا، اسم کو رفع دیتے خبر نصب دیتے ہے، فیکون مرفوعا بہا، تو یہ اسم مرفوع ہوگا لا بمعنی لیسا کی وجہ سے، فیحتمل ان یکون فی ثانی المرفوعین بالعطف علی اولہما، اگر دونوں مرفوع ہیں لا حول ولا قوۃ الا باللہ تو دوسرے پر کیوں رفع پڑھیں گے؟ کہتے ہیں دوسرے پر رفع پڑھیں گے اس لیے کہ اس کا عطف ہے پہلے کے اوپر، پہلا مرفوع ہے دوسرا بھی، وَكُلُّ مَا رُفِعَ أَوْ نُصِبَ بِعَطْفٍ مُصَاحِبًا لَا تَكُونُ مصاحبتو زائدتاً لتاکید نفی، کہتے ہیں جہاں بھی رفع ہے یا نصب ہے عطف کی وجہ سے، ٹھیک ہے، مصاحباً ملا ہوا اس کے ساتھ لا، تو وہاں پر لا زائدہ ہوگا، کس لیے زائدہ ہوگا؟ نفی کی تاکید کے لیے آئے گا، زائدہ ہوگا اور کوئی عمل نہیں کرے گا، ظاہراً عمل نہیں کرے گا، عمل سے ملغا ہوگا، فقط معنی میں جو ہے وہ نفی کی تاکید کرے گا۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم۔